السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہوپ یو آل ڈوئنگ ویل. تو آج کا ولاگ بیٹے اور ہسبینڈ کے اسکول جانے کے بعد سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. آج میرے بیٹے کے اسکول میں کلچرل ڈے تھا، تو وہ ٹیم انڈیا ریپرزینٹ کری ان کی کلاس. تو میرے پاس ایک شلوار قمیص کا پیر پڑا ہوا تھا، ابو لے گئے تھے واسکٹ، اور جوتی پڑی تھی میرے پاس ملتی جلتی تھی، جو پشاوری چپل ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی تھی، وہ میں نے پہنا دی. تو اس کے بعد بیٹیاں سو رہی تھیں تو میں اپنا مارننگ ڈرنک کنزیوم کرنے لگے. اچھا، مجھے 2 ماہ ہو گئے نبیز کو پیتے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ مارننگ ڈرنک تھی. اس کے امینس بینیفٹ ہیں، آپ گوگل کریں آپ کو ملیں گے، ضرور گوگل کیجیے گا، کیونکہ آپ کو بہت ساری پرسن ٹیسٹیمنی ریڈ کرنے کا ٹائم ملے گا. یہ بنانے کا طریقہ ہے، کس طرح سے بناتے ہیں، اور کن کن میجر بیماریوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ اوکیزن کے لیے صحابہ کرام کو ریکمینڈ کی تھی. اچھا، میں نے اس کو اسٹارٹ اس لیے کیا تھا کہ میرے ہسبینڈ لاسٹ 4 ایئرس سے ملٹی وائٹامنس پہ ہیں، پھر بھی ہمیشہ شکایت کرتے ہیں میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں، بہت زیادہ میرے باڈی میں وہ جان نہیں رہتی. تو وہ اس طرح سے کمپلین کرتی. تو سم ٹائم میں ان کے لیے ڈیٹس کو بھی بھگو کے رکھتی ہوں. اچھا، یہ شروع کے انیشیل ڈیز ہیں، میں گلاس جو ہے اس میں بھگوتی تھی، مگر اب میں نے وہ مٹکا سے لے لیا، مٹی کا، تو اس میں بھگو کے رکھتی ہوں. اچھا، انکلائنز ہونے کی وجہ سے لیور کے لیے بہت اچھا ہے، گٹ ہیلتھ کے لیے بہت ہائی ان فائبر ہے. اس کے اتنے فائدے ہیں. جب آپ بھگو کے رکھتے ہیں ڈیٹس کو، تو وہ میگنیزیم پوٹاشیم ریلیز کرتا ہے. اچھا، نیچرلی طور پہ یہ بہت سارے ملٹی وائٹامنس کا یہ ڈرنک بنتی ہے. تو میرے ہسبینڈ جو ہے ان کی ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہائی انرجی ہے آج کل. وہ کہتے ہیں ان کو ورک لیول اسٹریس مینیج کرنے میں بہت ہیلپ ہوتی ہے. اور میرے لیے میری اسکن گلو کی ہے کوئی 6 سال کے بعد، کیونکہ پہلے بچے کے بعد کی میری اسکن خراب ہے. بہت ساری کاسمیٹک یوز کر چکی ہوں، مگر کچھ بینیفٹ نہیں ملا. چہرے کے اوپر وہ جیسے نور نہیں چلا جاتا. جب سے میں نے نبیز پینا شروع کیا الحمدللہ میرے چہرے پہ رونق سی آنا شروع ہو گئی ہے. یہ میرا سپر کہتے ہیں اسکن کیئر آج کل یہی ہے میرے لیے. اس کے بعد میں نٹس لیتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی ویٹ لاس جرنی اسٹارٹ کی. تو مارننگ بریک فاسٹ میں اسکپ کر دیتی ہوں، رات کو بھگو کے صبح کے ٹائم آرام سے سکون سے بیٹھ کے کنزیوم کرتی ہوں، چو کر کے کھاتی ہوں، تاکہ سارے جو نیوٹریشن ہے وہ میری باڈی ایبزارب کرے. نٹس کو اس طرح سے کنزیوم کرنے سے اور کوئی بہترین طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. بیٹی اٹھ کی تھی، اس کو میں نے ایک بنانا دیا تھا، اس کے لیے مارننگ بریک فاسٹ یہی ہے. تو جب بعد میں اپنے بیٹے کو اسکول لینے کے لیے گئی، تو جو کلچرل ڈے تھا اس میں ٹیم انڈیا کے لیے میں نے کنٹریبیوٹ کی تھی. بچوں کی فراکس ہی تھی میری دونوں بیٹیوں کی، اور میری شادی کے کچھ جویلری تھی وہ دی تھی میں نے. اور میرے پاس اتنا کچھ پڑا نہیں ہوتا، ساڑی میں نکال نہیں سکی، بہت اوپر پڑی ہوئی تھی، اگر ہوتی تو وہ میں دیتی. Mommy, what's this doing? اچھا، جو یہاں پر ہمارے 6 اور 7 منتھ کے بعد جب بھی کبھی ہیوی رین ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا دبئی میں ہیوی رین ہوئی تھی، جب بہت زیادہ پانی وغیرہ جمع ہو گیا تھا ہماری بلڈنگ کے باہر بھی، مگر وہ افیکٹ نہیں کیا ہمیں اس طرح سے جس طرح سے دوسرے ایریا میں افیکٹ ہوا، کیونکہ یہاں پر ڈرینیج سسٹم تھا. تو اس کے بعد کیونکہ سینڈ اسٹارم تھا بہت زیادہ، تو ہمارے جو گلاس ہے گھر میں جو بہت بڑا ونڈوز لگی ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہیں. تو پھر جو مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ پھر بھیجتے ہیں، کبھی 1 منتھ کے بعد، کبھی 1 ویک کے بعد، کبھی 2 ویکس کا ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس دفعہ انہوں نے کچھ لیٹ بھیجا تھا، تو یہاں پر کلیننگ ہو رہی ہے، واش ہو رہی ہے ونڈو. میں ان کا پھر ویٹ کرتی ہوں، اندر سے بھی پھر میں کلین نہیں کرتی، کہ جب وہ باہر سے کلین کریں تو پھر میں بھی تسلی سے اندر سے کلین کر لیتی ہوں. تو یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے جب سینڈ اسٹارم ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے ہیوی، تو اس کے بعد 1 ویک 2 ویکس کے بعد آ کے اس طرح سے جو ورکر ہے آ کے ونڈوز کو واش کرتے ہیں، باہر سے ساری جو مٹی ہے، پھر جو بالکنی کی جو ایریا کور ہے جس میں یہ لگا ہوا ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے واش کرتے ہیں. پھر بعد میں ہوتا ہے کہ میں نیکسٹ ڈے یا تو اربن سے منگوا لیتی ہوں 1 آور کے لیے ہیلپ، کیونکہ جو ونڈو کی جو ہائٹ زیادہ ہے میں پہنچ نہیں سکتی. تو پھر میں ویکینڈ پہ میں اور ہسبینڈ کلین کر لیتے تھے. تو جب تک وہ واش کر رہے تھے پھر میں نے اپنے ڈیلی روٹین کے کام کرنا اسٹارٹ کر دیے تھے. ہماری واشنگ مشین آلموسٹ 3 ویک خراب رہی، اس کی وجہ سے بہت سارے کپڑے بیڈ شیٹ وغیرہ دھونے والی ہو گئی تھی. تو وہ میں نے ویکینڈ پہ واش کی سارے کی ساری. تو آج میں نے سوچا کہ چلو سارے جو کپڑے ہیں ان کو فولڈ کر کے رکھ لیتی ہوں.
تو میں نے زیادہ ڈیٹیل میں شوٹ نہیں کیا, ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. میں نے سب سے پہلے بیڈ شیٹس کو فولڈ کیا. مجھے نا ملتانی بیڈ شیٹ نا بہت زیادہ پسند ہے, پتہ نہیں اتنی کیوں مجھے obsession ہے, میں پاکستان سے یہی منگواتی ہوں. تو یہ میرے پاکستان سے منگوائی ہیں. تو مجھے نہ صرف ایک ہی اس کا نہ لگتا ہے کہ ایک ڈرا بیک ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں نہ یہ فٹڈ نہیں ہے. کسی طریقے سے یہ فٹڈ بیڈ شیٹ بنانا شروع کر دیں تو پھر ماؤں کی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کس کس کو ملتانی بیڈ. اچھا, ہمارے جو بلڈنگ میں جتنے بھی پاکستانی گھر ہیں نا, میں نے اکثر ان کی بالکنی میں نا ملتانی بیڈ شیٹ نا ڈرائی ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. مجھے تسلی ہوتی ہے اچھا میں ہی نہیں یوز کرتی, سارے یوز کرتے ہیں. تو مجھے ضرور بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں اور اسٹل پاکستان سے منگوا کے نا ملتانی بیڈ شیٹ یوز کرتے ہیں, اور کیوں یوز کرتے ہیں, ایسی کیا obsession ہے. اچھا, مجھے لگتا ہے بچے جب جمپ کرتے ہیں نا تو یہ جو بیڈ شیٹ ہے نا یہ اترتی نہیں ہے بیڈ سے, اس کی وجہ سے ہم ماؤں کو لگتا ہے بڑی آسان زندگی ہے, یہی یوز کر لیں. سمجھا فٹڈ بھی اتر جاتی ہیں. تو میں نے یہاں پر فولڈ کر کے رکھ لیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے آج اپنے کپڑے جو ہے نا وہ فولڈ کیے تھے. میرے جو کپڑے تھے نا وہ کافی زیادہ نا میسی تھا. میری کیبنٹس تو سارے ٹراؤزر جو ہے نا وہ میں نے سیپریٹ کر کے رکھ دیے تھے. پہلے میں نے ایسے کرتی تھی جو سوٹ نا بنا کے رکھتی تھی. سم ٹائم آپ ہوتا ہے نا ایک سوٹ کا ٹراؤزر آپ دوسرے سوٹ کے ساتھ بھی پہن لیتے. تو میں نے اس دفعہ ایسا کیا, ٹراؤزرس کو نا سیپریٹ کر دیا تھا, جو شرٹس ہیں ان کو سیپریٹ کر دیا تھا. اس کے علاوہ جو باقی جو تھے دوپٹے تھے میرے پاس ابھی نا, میں نے ہینگرز وغیرہ اسپیسیفکلی جو دوپٹوں کے ہینگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ نہیں لیے, کیونکہ میرے پاس اتنی کلیکشن نہیں ہوتی تو وہ نہیں لیے. تو وہ بھی میں نے کر کے رکھ دیے تھے. اس کے بعد پھر یہ ویکینڈ سٹارٹ ہوا تھا, تھرسڈے کا ولاگ ہے, تو ہم بچوں کو لے کے چلے گئے تھے باہر. اور آج ہم لوگ لے گئے تھے ان کو آئے کیا وہاں پر نا پلے ایریا, اس کی وجہ سے نا ہم لوگ دبئی فیسٹیول سٹی سینٹر جاتے ہیں اور 1 hour فری ایریا, بچے نا کھیلتے ہیں, بہت زیادہ نا فن کرتے ہیں. تو ان کو ابھی میرے ہسبینڈ جو ہے نا یہاں پر رجسٹر کروا کے نا ان کو وہ جو 1 hour ہوتا ہے نا, تو ہم لوگ نا آئیکیا میں ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. پھر میں نے انٹرس پہ دیکھے کاپر کے برتن, جو کہ اس کے بعد پھر میں نے اپنے ابا جان کو کال کی اور میں نے امی کو کہا کہ آپ نے مجھے نا کاپر کے برتن لے کے بھیجنے ہیں. میں نے اپنی ساس امی کو بھی بولا کہ مجھے کہیں سے اکٹھے کر کے دیں. وہ کہتے ہیں نہیں اب تو نہیں ہوتے, ہمارے دیہات میں بھی لوگوں نے بیچ وغیرہ دیے ہیں, تمہیں کیوں چاہیے. اچھا, میں نے بعد میں نا ہیلتھ بینیفٹ بھی سرچ کیے, کیونکہ میں جب بھی آئیکیا جاتی ہوں نا میں کوڈنگ دیکھتی ہوں برتنوں میں نا کاپر کی, تو مجھے وہ نا بہت obsession ہوتی ہے کہ میرے پاس بھی ہونے چاہیے. آج میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ آئیکیا نہیں جاتے, کیرفور چلے جاتے ہیں, چلو آؤ چیزیں وغیرہ خرید لیتے. میں نے کہا نہیں, یہ 1 hour جو ہے نا میری بس نا مائنڈ کو ریلیکسیشن ہوتی ہے, یہ میری میڈیٹیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی میڈیٹیشن ہے جو گھوم گھوم کے ہوتی ہے, مگر نا ہمارا ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ ہم ہوتے ہیں انٹر آئیکیا میں ونڈو شاپنگ کے لیے اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم کون سے یہاں پرماننٹ رہتے ہیں. پرماننٹ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں پھر آپ اس لحاظ سے گھر کو ڈیکوریٹ کریں, چیزیں خریدیں, اپنے شوق پورے کریں. مگر جس جگہ پہ آپ پرماننٹ نہیں رہتے وہاں پر ایسے پیسے اسپینڈ کرنا نا بہت زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا اپنا گھر آپ جائیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے چیزیں کہیں جانی ہوتی. یہاں پر جو لوگوں کی لائف ہوتی ہے نا بہت انسرٹن ہوتی ہے, کبھی بھی اللہ حافظ ہو سکتا ہے, کبھی بھی کسی کی جاب جا سکتی ہے, پھر گھر جانا واپس پڑتا ہے. تو اتنا سامان لوگ خرید کے رکھ لیتے ہیں, میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے پھر وہ بہت پچھتاتے ہیں. میں اس لیے نہ تو گھر کو ڈیکور کرتی ہوں نہ ہی سامان لیتی ہوں. تو یہاں میں اور میرے ہسبینڈ بحث کرتے, وہ کہتے ہیں یہ نا وہ ہے, یہ نا برتن دھونے والی کچھ چیز ہے. تو میں نے کہا دیکھتے ہیں, ہم نے کھول کے دیکھا اس میں لیکوڈ آپ ڈال کے نا برتن وغیرہ نا مانج سکتے. میں نے کہا نہیں, یہ برش ہوتا ہے پراٹھوں کے پھر آئل لگانے کے لیے. ہم دونوں مجھے کہتے ہیں تمہیں نا پتہ ہی نہیں ہے گھر کی چیزوں کا بھی. اصل میں میری اپنی لائف نا کچن میں گزارے ہی نہیں ہے. سب سے لیسٹ میں نے اپنی بہنوں میں سے سب سے زیادہ میں نے کم کچن میں ٹائم گزارا ہے. مگر اب چلو گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں, ہاؤس وائف ہوں تو لگا رہتا ہے آنا جانا نا, برتنوں کو دیکھنے کا بھی شوق ہوگا. اچھا, میرے ہسبینڈ کو ایک کپ چاہیے تھا, ان کا فیوریٹ کپ ٹوٹ چکا ہے, تو وہ کہتے ہیں چلو میں کپ ہی دیکھ لیتا ہوں. پھر انہوں نے درمیان میں کہا چلو میں نا کپ خریدتا ہوں, کپ دیکھتے ہیں. جب وہ کپ دیکھتے ہیں نا تو بہت ٹائم لگاتے ہیں. پتہ نہیں کیا obsession ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہے کہ ایک ایک کپ میں چائے پینی ہے, ایک ایک کپ میں کافی پینی ہے, اسکول بھی وہی لے کے جاتے ہیں وہ کپ, گھر بھی وہی لے کے آتے ہیں وہ کپ, اسی کپ میں پیتے ہیں. پتہ نہیں اس طرح سے کیوں ایک چیز کے لیے نا پرٹیکولر ہے. وہ کہتے نہیں بس مجھے نا سکون نہیں آتا کسی اور چیز سے, نا میرا فیوریٹ کپ ٹوٹ گیا. اچھا, مجھے سوال آیا تھا میں ولاگ اپلوڈ کیوں نہیں کرتی ریگولر بیسس پہ, اور
کیوں کیا ریزن ہے اس کا؟ اچھا میری ماں کی طبیعت نا بہت خراب ہے لاسٹ 2 منتھ سے، اور میری جو زندگی کا جو سرکل ہے نا میری امی کے گرد بہت گھومتا ہے، کیونکہ میری لائف میں میں آج جو ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں۔ میں ان بیٹیوں میں ہوں جن کو مائیں آزادی دیتی ہیں، جو کرنا چاہتی ہیں وہ کریں۔ میں نے اپنی مرضی سے جاب کی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہے، صرف میری امی کی وجہ سے میری لائف میں آج سب کچھ ہے۔ اچھا ہم لوگ نا لوور مڈل کلاس گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو بہت محنت سے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا مجھے اس میں کوئی شرم نہیں آتی، نہ مجھے شو آف کرنا ہوتا ہے کہ ہم بہت امیر ہیں۔ ہم لوگ بہت محنت سے ایک جگہ پہ پہنچے ہیں، اس چیز کی مجھے ویلیو پتہ ہے، اور میری امی کا اس میں نا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ایک ماں جو ہوتی ہے نا وہ بچے کو بناتی ہے اور بچے کو اتنی آزادی دیتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر پائے۔ تو میری امی کی وجہ سے میں نے جاب کی، اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی شوق سارے پورے کیے، اور اس کے بعد بھی میں فائنینشلی آج تک بھی انڈیپینڈنٹ۔ میں نے جاب نہیں بھی کری، مگر میں نے مطلب کہ اتنا اپنی لائف میں کیا کہ مجھے نا اس مقام پہ اب جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ تو اب بچوں کا ٹائم ہے، بچوں کو دیتی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو میری امی کی طبیعت جب خراب ہو جاتی ہے نا، میرا نا سارا موڈ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے بس سب ختم ہو رہا ہے سب کچھ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی نا بیک میں جب انجری ہوئی تھی نا، اس کے بعد نا وہ ٹریول نہیں کر پاتی اور میرے پاس آ نہیں پاتی، 4 سال ہو گئے ہیں وہ یہاں نہیں آئی، ورنہ ہر 6 منتھ کے بعد میں ان کو بلایا کرتی تھی اپنے پاس، اور میں چلی جاتی تھی۔ اور میرے بچے جو ہے نا اپنے باپ کے بغیر نہیں رہتے، تو یہ بہت نا ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوں میں، کیونکہ آپ ساری عمر لگا کے ایک گھر ہی بناتے ہو، وہ گھر بناتے ہوئے آپ کا دل کرتا ہے آپ وہاں جاؤ، وہاں رہو، اور اپنی زندگی میں تھوڑا سا سکون لے کے آؤ، کیونکہ آپ نے جو کمانے کی ایج ہے وہ تو گزر گئی، اب آپ کی سکون کرنے کی ایج ہے، بچوں کو ٹائم دینے کی ایج ہے میرا دل کرتا ہے میں پاکستان جاؤں رہوں، مگر یہ ہے کہ میرے بچوں کی وجہ سے میں رہ نہیں پاتی۔ میرے ہسبینڈ یہاں جاب کرتے ہیں، تو بہت ہی نا ایموشنلی ایک وہ کہتے ہیں نا کیسے ٹائم اسپین میں پھنس گئی ہوں جہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ آپ لوگ ضرور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نا اچھا فیصلہ کرنے کی نا مجھے توفیق دے، اور میری امی کو صحت دے تاکہ وہ ٹریول کر پائیں، میں ان کو بلا لوں، تو میرا وہ تھوڑا سا نا وہ گیپ جو ہے نا ایموشنل جو آپ ڈسٹرب ہوتے وہ پورا ہو سکے۔ جو ہماری مائیں ہوتی نا، ہم انہی کی وجہ سے آج اس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تو اپنی ڈیلی مصروفیات میں سے اپنی ماں کے باپ کے لیے ٹائم نکالا کریں۔ ہمارے معاشرے میں نا بہت عجیب ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، جو حق ہے نا سارے ان کو بیٹوں جیسے چاہیے، ہمارے معاشرے کی بیٹیوں کو تعلیم بھائیوں جتنی چاہیے بلکہ ان سے زیادہ چاہیے، اور جو ذمہ داری ہے نا وہ نہیں چاہیے، مطلب کہ ذمہ داری کی بات آتی ہے نا پیرنٹس کی، وہ کہتے ہیں وہ تو بھابھیوں کی ذمہ داری، جو کہ ان کی نہیں ہوتی، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمیں یورپ کے معاشرے کو فالو کرنا ہے نا، تو تعلیم میں ہم فالو کرتے ہیں، حق میں فالو کرتے ہیں، تو ہمیں فرض میں بھی کرنا چاہیے۔ ہاں بیٹیاں، میں نے دیکھا، مجھے 13 سال ہو گئے ہیں، بیٹیاں اپنے پیرنٹس کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، فائنینشلی بھی کرتی ہیں، ایموشنلی بھی کرتی ہیں، مطلب کہ لگتا ہے کہ ماں باپ نے جو پیسہ لگایا ہے نا وہ وصول ہوا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بیٹی کرتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں لو بیٹی کی کمائی کھاتا ہے۔ یہ بہت ہی ریڈیکلس سوسائٹی بن چکی ہے، پتہ نہیں کیوں اتنی ٹاکسک ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، اور کس طرف جا رہی ہے۔ ماڈرن ہے، ماڈرن بھی نہیں ہے، دیسی ہے، دیسی بھی نہیں ہے، اسلامک ہے، اسلامک بھی نہیں ہے، مطلب کہ ایک مکس فیوژن سا بن چکا ہے، پتہ نہیں کنفرم نہیں کیا بن چکی ہے ہماری سوسائٹی۔ چلیں پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری امی کے لیے دعا کیجیے گا، میرے لیے بھی کیجیے گا، پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ ٹل ٹائم ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ آئس کریم فرینڈ، سپرمین